یہ ایک بہت ہی اچھی کہانی، نفرت سے محبت۔ یونیورسٹی کی پرانی عمارت کے سبز لان میں ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ طلباء کے جھنڈ اپنی اپنی باتوں میں محو تھے۔ کشان ملک جو سب کا چہیتا اور شوخ مزاج لڑکا تھا، اچانک ایک لڑکی کے قریب آیا۔ وہ لڑکی اپنے نوٹس میں مگن تھی۔ کاشان نے شرارت سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور نرم آواز میں بولا، میرا نام زری احمد چونکی اور پیچھے ہٹی۔ اس کی آنکھوں میں غصے۔ وہ الفاظ سخت تھے مگر ان میں ایک عجیب سا طنز اور درد چھپا ہوا تھا۔ زری ایک خوددار اور ضدی اور غصہ ور لڑکی تھی۔ اسے کسی لڑکے کی بات برداشت نہ تھی، خاص طور پر کشان جیسے ہنسمکھ اور بے فکر انسان کو وہ دل سے ناپسند کرتی تھی۔ ہر روز وہ اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی، مگر کاشان ملک اپنی ضدی فطرت کے ساتھ ہمیشہ اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا۔ یونیورسٹی کے ہر کونے میں کاشان کی شوخیاں مشہور تھیں، مگر اس کی نظریں صرف اور صرف زری پر تھیں۔ وہ اس کے گرد رہتا، کبھی ہنسنے کی کوشش کرتا، کبھی چھوٹے چھوٹے تحفے دیتا، لیکن زری کا دل جیسے پتھر کی طرح سخت تھا۔ کاشان، تم بار بار میرے پیچھے کیوں پڑتے ہو؟ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، زری نے ایک دن کڑک کر کہا۔ کاشان مسکرا دیا۔ نفرت بھی محبت کی ایک شکل ہے زری۔ بس وقت آنے دو، تمہیں اپنی ضد ہارنی پڑے گی۔ ایک دن یونیورسٹی سے واپسی پر کاشان کو حادثہ پیش آ گیا۔ اس کی گاڑی ایک تیز رفتار ٹرک سے ٹکرا گئی۔ خون میں لت پت کاشان بیچارہ ہسپتال پہنچایا گیا۔ خبر پھیلتے ہی یونیورسٹی میں سنسنی خیز افراتفری مچ گئی۔ زری نے سنا تو اس کے دل پر ایک عجیب سا بوجھ آ گیا۔ وہ بے چین ہو اٹھی۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کیوں میرا دل گھبرا رہا ہے؟ وہ خود سے سوال کرتی، آج کیوں میرا دل گھبرا رہا ہے؟ اسپتال کے دروازے پر اس نے کاشان کے گھر والوں کو روتے دیکھا۔ ان کے چہرے غصے اور شکوے سے بھرے تھے۔ یہ سب زری کی وجہ سے ہوا ہے۔ زری حیران، کاشان ہر وقت اس کے پیچھے پڑا رہتا تھا، وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے۔ زری کا دل کانپ اٹھا۔ یہ سن کر ڈاکٹرز نے کہا کہ کاشان کی حالت بہت نازک ہے۔ اگر چند گھنٹوں میں خون کا بندوبست نہ ہوا تو جان بچانا مشکل ہو جائے گا اور وہ بچ نہیں پائے گا۔ زری نے ہمت کی، وہ آگے بڑھی۔ میرا بلڈ گروپ او ہے اور مجھے یاد ہے کاشان کا بھی یہی ہے، میں خون دوں گی۔ سب حیران رہ گئے۔ زری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ پہلی بار اپنی ضد کے پیچھے چھوڑ کر کاشان کی جان بچانے کی فکر میں تھی۔ خون دینے کے بعد وہ اسپتال کے کمرے کے باہر کرسی پر بیٹھی رو رہی تھی۔
کشان، تمہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے، تمہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے، میں تمہارے بغیر جی نہیں سکوں گی۔ ڈاکٹر کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد باہر نکلے اور کہا، کشان اب خطرے سے باہر ہے، مگر اسے مکمل صحت یاب ہونے کے لیے کچھ وقت اور خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ کشان جب ہوش میں آیا تو سب سے پہلے زری کو دیکھا۔ زری کی آنکھیں نم تھیں، چہرہ تھکن سے بھرا تھا، مگر دل میں سکون تھا۔ زری، کشان کی کمزور آواز گونجی، تم میرے لیے آئے تھے؟ زری نے اس کے ہاتھ کو تھام لیا۔ ہاں کشان، میں آئی تھی، شاید دیر سے سہی، مگر اب مجھے احساس ہوا ہے کہ تمہارا وجود میری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ کشان مسکرا دیا۔ میں نے کہا تھا نا زری، تمہیں میری ضد کے آگے ہارنا ہی پڑے گا۔ زری نے رو کر اس کے ہاتھ کو چوم لیا۔ یہ ہار نہیں ہے کشان، یہ محبت ہے، جسے میں نے آخر کار قبول کر لیا۔ حادثے نے دونوں کی زندگیاں بدل دیں۔ کشان کے شوخیاں سنجیدگی میں بدل گئیں، زری کی سختی اور غصہ نرمی میں بدل گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے اور اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ کشان نے اپنی صحت بہتر ہوتے ہی سب کے سامنے زری کو اپنے دل کی ملکہ بنایا۔ گھر والوں کی ناراضی وقت کے ساتھ ساتھ محبت میں بدل گئی۔ زری نے کہا، کشان، اب تمہارا نام کشان ملک نہیں، میرا کشان ہے۔ کیا؟ اب تمہارا نام کشان ملک نہیں، میرا کشان ہے۔ ساتھ ہمیشہ کے لیے زری کشان ملک۔ اور یوں ایک نفرت سے شروع ہونے والی کہانی قربانی اور درد کے بعد محبت میں ڈھل گئی۔ یوں دونوں کی زندگیاں شروع ہوئیں اور محبت ہی محبت رہی۔